الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال اللہ تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لأنه يرزقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قدر پانی دا مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی.
قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، مشن حق نواز کے میرے غیور غیرت مند نوجوان دوستو، بزرگوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، خطباء عظام اور اس جلسہ کے انتظامی حضرات، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جنہوں نے آپ کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا اور کن مشکل حالات سے گزر کر آج بہار میں آئے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بندہ درخواست کرنے لگا، کہا حضرت میں بڑا کمزور ہوں، آپ کے لیے کہا حضرت میں بڑا کمزور ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کمزوروں سے ہی دین کا کام لیتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی خالصتاً توفیق سے ہی آپ کے سامنے دین کی بات کرنے کی توفیق ملی ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اسی حق سچ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کے بعد اسی حق سچ کے ساتھ قبر میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، رب العالمین کا بڑا فضل اور بڑا کرم آپ پر اور مجھ پر ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بھی بنایا، اور امتی بنانے کے بعد حضور کی محبت بھی نصیب کی اور حضور کا عشق بھی نصیب کیا، اور حضور کی محبت اور عشق کے بعد حضور کی محبت کو اپنے بچوں کو دلوں میں اتارنا بھی سمجھایا، سکھایا اور دل میں بٹھایا۔ رب العالمین کا یہ بڑا فضل اور بڑا کرم آپ پر اور مجھ پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی خواہش ظاہر کرتے رہے۔ رب العالمین کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ آج اگر ہم اپنے نام کو شروع کریں تو گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو پہلا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے، دوسرے نام کے بارے میں سوچا اور تفکر کیا جاتا ہے، یعنی پتا چلا کہ میرے نبی ابھی دنیا میں کوئی نہیں لیکن نبی کا نام دنیا میں موجود ہے، میرے نبی دنیا میں کوئی نہیں لیکن نبی کے ترانے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ تو تب کی بات ہے جب نبی آئے، نبی نے اپنی محنت کی، نبی نے ایک جماعت کو تیار کیا، انہوں نے محنت کی، دین کو پہنچایا، پہنچانے کے بعد نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بھی نبی کے تذکرے موجود ہیں۔ میں بات تب کی کرنا چاہتا ہوں جب نبی آئے کوئی نہیں، تذکرے پہلے ہی موجود ہیں۔ ابھی نبی دنیا میں آئے کوئی نہیں، تذکرے پہلے ہی موجود ہیں۔ نبی کے والد عبداللہ دنیا میں آئے کوئی نہیں، تذکرے پہلے ہی موجود ہیں۔ عبد المطلب دنیا میں آئے کوئی نہیں، تذکرے پہلے ہی موجود ہیں۔ ابھی دنیا میں پہلا انسان آیا ہے جس کو آدم کہا جاتا ہے، وہ آدم دنیا میں آ کے کہتا ہے میں دنیا میں آ تو گیا ہوں لیکن آنے کے بعد مجھے بھی پتا چلا ہے، مجھے بھی جس کے صدقے بنایا گیا ہے، میری آنکھ کھلے تو سامنے جو تارا تھا اس کو محمد کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی کے آنے سے پہلے بہت سے انبیاء اکرام آئے، اپنی زندگی گزارتے رہے،
حتیٰ کہ اس دنیا سے چلے گئے، اس میں چند ایک نبی کا تذکرہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں تذکرہ میرے نبی کا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے پہ لگ گئی، تذکرہ میرے نبی کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھیں تذکرہ میرے نبی کا تھا۔ حضرت اسماعیل کی جو جوانی لگی تذکرہ میرے نبی کا تھا۔ اسماعیل کی نسلوں کے اندر سے جو سب سے اعلیٰ اور بلند آیا ہے وہ میرے نبی کا تذکرہ تھا۔ حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو کنواں آب زمزم کا نکلا تھا دوبارہ بند ہو گیا تھا، بند ہونے کے بعد کنواں دوبارہ بیدار ہوا تھا۔ کیوں بیدار ہوا تھا؟ آنا میرے نبی نے۔ آپ سوچیں گے کنواں کیسے بند ہو گیا، زمزم چلا اور پھر بند ہو گیا۔ یہاں تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر ہاجرہ مٹی نہ لگاتی تو زمزم پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ آؤ تمہیں بتاؤں زمزم بند کیسے ہوا اور نبی کے آنے سے پہلے چلا گیا۔ آب زمزم کا کنواں کس نے آب زمزم پیا بھائی؟ ماشاءاللہ سب نے پیا۔ آب زمزم کا کنواں چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے کنواں چلنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں پہ رہنے لگ گئی۔ ایک اور قبیلہ یمن سے آیا جن کے علاقے میں کاشتکاری ختم ہو چکی تھی، قبیلہ جریم جو یمن سے آیا، انہوں نے آ کے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی، ہمیں اجازت ہو تو یہاں پہ رہ جائے۔ اجازت مل گئی، قبیلہ جریم کے لوگ یہاں پہ رہنے لگ گئے۔ دو لوگ ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قبیلہ جریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی میں بڑھے، اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، نسل آگے بڑھتی رہی۔ دو قبیلے، اولاد اسماعیل، قبیلہ جریم، یہ دونوں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت اسماعیل 130 سال کی عمر گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہو جانے کے بعد اولادیں بڑھ گئیں، کئی سال گزر گئے۔ قبیلہ اسماعیل کے لوگوں کے پاس آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی نسبت کی وجہ سے بیت اللہ کی خدمت قبیلہ اسماعیل کے پاس تھی، کرتے رہے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، آب زمزم کو پانی پلاتے رہے، لوگوں کی پیاس بجھاتے رہے۔ قبیلہ جریم کے لوگوں نے کہا یہ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہم بھی بیت اللہ کی خدمت کریں۔ چنانچہ جریم کے لوگوں نے ہمت کر کے بیت اللہ کی خدمت لے تو لی، سنبھال نہیں پائے، ادب نہیں کر پائے۔ پھر اولاد اسماعیل نے ہمت کر کے آگے بڑھے، ان سے ہمت، ان سے بیت اللہ کی ذمہ کو، ذمہ داریوں کو چھڑواتے ہوئے بیت اللہ کی ذمہ داری اولاد اسماعیل کے سپرد میں آ گئی تھی۔ جریم جاتے جاتے آب زمزم کو بند کر گئے۔ کیا کر گئے بھائی؟ قبیلہ جریم جو یمن سے آیا اور حضرت ہاجرہ نے رکنے کی اجازت دی، شادی بھی حضرت اسماعیل کی اسی قبیلے سے ہوئی۔ جب اس قبیلے کو اولاد اسماعیل نے بیت اللہ کے اندر صحیح پابندی سے خدمات نہ کرنے پر، وہاں کے نظام کو خراب کرنے پر وہاں سے نکالا، انہوں نے آب زمزم کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد ساری زمین کو برابر کر دیا۔ اولاد اسماعیل کہتی ہے ہم حرم میں آئے، ذہن سے ہی نکل گیا کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ ہم تلاش کرتے، زمین برابر تھی، ہمیں کنواں نہ ملا۔ ہم سوچتے رہے، کسی کی توجہ نہیں گئی، دور سے پانی لے کر آتے، انتظام کرتے۔ دن گزرتے گئے، حالات گزرتے گئے، صدیاں گزر گئیں۔ اب آنا میرے نبی نے تھا، اللہ نے زمزم کو بھی جاری کرنا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حدیم میں سو رہا تھا، سوتے ہوئے مجھے خواب میں ایک شخص آ کے کہتا ہے اے عبد المطلب پاکیزہ چیز کو کھود۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ بندہ چلا گیا۔ اگلے روز پھر یہی خواب آیا، پاکیزہ چیز کو کھودو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ بندہ چلا گیا۔ تیسرے روز یہی خواب آیا، بندہ پھر چلا گیا۔ چوتھے روز آیا، اس نے کہا اے عبد
عبد المطلب زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے نشانوں کو لگایا۔ میں نے صبح کو اٹھا، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، مٹی کو نکالتا رہا تھا، پانی کا کنواں پھٹ پڑا، زمزم باہر آ گیا ہے۔ اے زمزم بتا تو صحیح تو کس لیے آیا؟ اتنی صدیاں زمین میں چھپا رہا ہے۔ زمزم کہتا ہے اب نبیوں کا نبی آ رہا ہے، مجھے بھی زمین سے باہر آنا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور آئے نہیں، رحمتیں پہلے ہی آ گئی۔ اور حضرت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، ان کا نام تھا حارث۔ اور فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کھودتے، مٹی کو ڈالتے اور بیٹے کو دیتے، بیٹا باہر پھینکتا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے سرداروں کو کہا آؤ، تم نے جو قصوں میں لکھا ہوا زمزم کا کنواں پڑا ہے میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں اس پانی کی طرف لے جاؤں، آؤ میں تمہیں اس زمزم کی طرف لے جاؤں۔ کہتے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، میں اکیلا اپنے بیٹے کے ساتھ بڑھ گیا، کنویں کو کھودتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب میں نے زمزم کو دیکھا تو میں نے نظر باندھی، ربا مجھے 10 بیٹے عطا کر، جس زمزم کو تو نے اسماعیل کے قدموں سے جاری کیا تھا میں بھی اسماعیل کی سنت کو زندہ کروں گا، اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی آئے کوئی نہیں، رحمتیں پہلے ہی آ گئیں۔ میرے نبی آئے کوئی نہیں، میرے نبی کے آباء و اجداد میں سے ایک نام ہے جن کا نام ہے الیاس بن عدنان، یہ میرے نبی کے نسب میں سے ایک نام ہے۔ یہ کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے قمر کے اندر سے ایک آواز آنے لگی۔ کیا آواز ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ میں دیکھتا رہا، میرے ہونٹ بند ہیں، زبان بند ہے، آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ روح پیغمبر تھی جو اپنے آبا کی کمر سے آواز بلند کر رہی تھی۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی آئے کوئی نہیں، رحمتیں پہلے ہی آ گئیں۔ جب میرے آئے نبی ہیں، رحمتوں کا ٹھکانہ رہا ہی نہیں۔ تارے جھکائے بتانے لگے کہ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کو شاعر نے اس انداز سے کہا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت تھی، علامت تھا جہاں کا منظر، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت ہنسی، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ بزرگوں کی عمر دیکھو اور جذبہ دیکھو، جوانہ دی عمر دیکھو تو چپ رہنا دیکھو۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد کیا ہوا؟ ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے تجارت کے پیسے محمد بن عبداللہ کو دیے اور ساتھ میں اپنا غلام میسرہ کو روانہ کر دیا اور کہا کہ پہلی مرتبہ پیسے دے رہی ہوں۔ صادق الامین کے نعرے تو بلند ہیں لیکن دیکھتے رہنا، نظر رکھتے رہنا۔ کہتے میسرہ ساتھ چل رہا تھا، حضور کی عمر حضرت محمد بن عبداللہ کی عمر 25 برس کی ہے، ساتھ میں غلام میسرہ ہے۔ کہتے میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہوں، میسرہ واپس آیا، حضرت خدیجہ نے پوچھا بتا میسرہ تیرے ساتھ کیا بنی، بتا میسرہ سفر میں وقت گزارا ہے، بتا تو صحیح، آدمی کیسا ہے بتا تو صحیح، چلنا کیسا ہے بتا تو صحیح، تجارت کے اصول کیسے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے بات کیا کروں، زمین کی بات بتاؤں یا آسمان کی بات بتاؤں؟ زمین پہ چلے، زمین نرم ہو جائے، زمین کے نیچے چلے، آسمانوں سے بادل آ کے سایہ کرنے لگ جائے۔ ابھی نبی بنے کوئی نہیں، رحمتیں پہلے ہی ہے۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں جو حضرت خدیجہ کے غلام ہیں،
کہتے ہم شام پہنچے، شام پہنچنے کے بعد میرے نبی نے ایک دکاندار والے سے تجارت کا معاملہ طے کرنے لگا۔ تجارت والا کہتا ہے اے نوجوان، اگر تو یہ سودا مجھے بیچنا چاہتا ہے تو لات اور عزا کی قسم کھا، میں یہ سودا خرید لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم کھائی نہیں ہے۔ وہ دیکھنے والا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے، ادھر کتابیں دیکھ کے کہتا ہے، وہ کہتا تیرا چہرہ ایسا ہے، نورانیت ایسی ہے، اگر تیرے در لگ جائیں گے تو کامیاب ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، میسرہ پہنچا اور میسرہ کہتا ہے کہ تجارت بھی سب سے اعلیٰ تھی، چلنا بھی سب سے اعلیٰ تھا، راہب کا دیکھنا تڑپ جانا بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ سامعین ذی وقار، حضرت خدیجہ کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ ابھی نبی کو نبوت ملی کوئی نہیں، رحمتیں پہلے سے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ حضرت خدیجہ اپنا ایک خواب سناتی ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کو سناتی ہیں۔ کہتے کیا خواب دیکھتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے گود میں آ کر چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، بتائیے تو صحیح اس کی تعبیر کیا ہے؟ بتانے والے نے کہا تیری گود میں دو جہانوں کی نعمت آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنا خواب سناتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبد المطلب بتا تو صحیح تو نے نام محمد کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میری کمر کے اندر سے ایک زنجیر نکلی، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی گئی، جڑتی گئی، حتیٰ کہ آسمان میں جا کے لگ گئی، پھر ایک کڑی نکلی شرق میں چلی گئی، ایک غرب میں چلی گئی، شمال اور جنوب میں وہ زنجیر پھیل گئی تھی۔ میں سوچتا رہا یہ کڑی کیا ہے؟ پھر کچھ لوگ آئے جو میرے قبیلے کے تھے، وہ اس کڑیوں کو مضبوطی سے تھام رہے تھے، پکڑ رہے تھے، کچھ اس کو کاٹ رہے تھے، اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ آنے والا ہے جو بچہ ہے عبداللہ کا، تیرا رشتہ دار ہے، تیری ذریت میں پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ عرشوں سے آواز آئی نام محمد ہے۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی آئے، آنے کے بعد جن کو عزت ملی تو کمال ملی، آنے کے بعد جن کو رتبہ ملا تو کمال ملا۔ ایک عام عورت تھی جس کو جانتا کوئی نہ تھا، میرے نبی کے حرم میں آ گئی تو عورتوں کی سردار بن گئی، میرے نبی کے ساتھ جڑ گیا، جانتا کوئی نہ تھا، حبشے کا کالے بلال تھا، پتا کسی کو نہ تھا یہ کون ہے، رنگ بھی سادہ تھا، ہونٹ بھی موٹے سے، کام کرنا بھی مشقت کا تھا، لیکن نبی کے ساتھ جڑ گیا۔ آؤ لوگوں دیکھو تو صحیح، آج بلال کعبے کی چھت پہ ہے۔ سامعین ذی وقار، نبی آئے تو سب کی عظمتیں بڑھ گئیں، نبی آئے خدیجہ کی عظمت بڑھ گئی، نبی آئے سودا کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے عائشہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے حفصہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے زینب بنت خزیمہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے زینب بنت جہش کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے ام سلمہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے ام حبیبہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے جویریہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے صفیہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے میمونہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے ماریہ قبطیہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے نبی کی اولادوں کی عزتیں بڑھ گئی، نبی آئے حضور کی بنات میں زینب کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے ام کلثوم کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے رقیہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے فاطمہ کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے علی کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے حسن کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے حسین کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے جعفر صادق کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے محمد الباقر کی عزت بڑھ گئی، نبی آئے نبی کی آل اولاد کی عزت بڑھ گئی، نبی دنیا سے گئے روزے میں دیکھ ابو بکر و عمر کی عزت بڑھ گئی ہے۔ نبی آئے تب بھی عزتیں بڑھا گئے، اور میرے نبی جہاں آرام فرما ہے وہاں لے جا کے یاروں کی بھی عزتوں کو بڑھا دیا۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا،
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ہو کروڑوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی کا اہل بیت، میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کے نواسے اور نواسے، میرے نبی کا یارانہ، میرے نبی کے رشتہ دار، میرے نبی کے در پہ رہنے والے، میرے نبی کے در پہ حاضر ہونے والے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جانے والے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مرکی کا دورہ سمجھ کے پاؤں پہ پیر رکھ جانے والے، حتیٰ کہ نبی کا نام لے کر تلوار نہیں پتھروں کو ہاتھوں سے اٹھا کے دشمنوں پہ مارنے والے، نبی کا نام لینے والے، بغیر جوتوں کے لڑ جانے والے، نبی کا نام لے کر اپنے جسم کے 17 ٹکڑے کروا کر احد کے دامن میں بکھیر دینے والے، نبی کا نام لے کر خباب جیسوں کی چمڑیاں اتر جانے والی، نبی کا نام لے کر بلال جیسے کے کوڑے برداشت کر جانے والے، میرا نبی بھی آلہ ہے، نبی کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی آلہ ہے، نبی کا گھرانہ بھی آلہ ہے، یوں کہوں نبی بھی جنتی ہے، نبی کی ساری جماعت بھی جنتی ہے۔ سامعین ذی وقار، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں سادہ لفظوں سے آپ کو ایک بات دے کے چلا ہوں کہ ہم نبی کو بھی مانے، نبی کے اہل بیت کو بھی مانے، نبی کی بھی مانے اور نبی کے اہل بیت کی بھی مانے۔ اہل بیت کے نام پر امت کو یرغمال نہ بناؤ۔ میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں، نبی کی تمام بیویوں کو مانتا ہوں، نبی کی اولاد کو مانتا ہوں، نبی کے نواسے اور نواسیوں کو مانتا ہوں، علی کو بھی مانتا ہوں، علی کے بیٹے حسن کو بھی مانتا ہوں، حسن کے بھائی حسین کو بھی مانتا ہوں، حضرت حسین کے ایک بیٹے جو کربلا میں بچ گئے تھے، جن کو زین العابدین کہا جائے، امام سجاد کہا جائے، اصل نام علی اصغر سے پکارا جائے، ان کو بھی مانتا ہوں، ان کے بیٹے محمد الباقر کو بھی مانتا ہوں، ان کے بیٹے جعفر صادق کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کاظم کو بھی مانتا ہوں، علی رضا کو بھی مانتا ہوں، تقی کو بھی مانتا ہوں، نقی کو بھی مانتا ہوں، حسن عسکری کو بھی مانتا ہوں۔ ہمت کر آگے بڑھ، تو نے اپنے گھر کی چھت پہ جن 12 کے نام لکھ رکھے ہیں، حسن عسکری میرا ہے، تقی میرا ہے، نقی میرا ہے، جعفر صادق میرا ہے، زین العابدین میرے ہیں، محمد الباقر میرے ہیں، حسن میرے ہیں، حسین میرے ہیں، علی میرے ہیں۔ آگے بڑھ، علی کو بھی مان، علی کی بھی مان، علی کے امام ابو بکر صدیق کو بھی مان۔ آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، علی کو بھی مان، علی کی بھی مان، علی کو بھی مان، علی کی بھی مان، علی کے امام ابو بکر صدیق کو بھی مان، علی کے داماد عمر کو بھی مان۔ اہل بیت کا نام لے کے امت کو یرغمال نہ بنا، حسن کو بھی مان، حسین کو بھی مان، حسن و حسین نے جس کے ہاتھ پہ بات کی ہے اس امیر معاویہ کو بھی مان۔ بڑھ جا آگے، اہل بیت کا نام لیتا ہے، اہل بیت سے ہی چلتا رہے۔ آ
تو صحیح، حسن کو مانتا ہے مان، حسن کی بھی مان، حسین کو مانتا ہے مان، حسین کی بھی مان، جعفر صادق کو مانتا ہے مان، جعفر صادق کی بھی مان، محمد الباقر کو مانتا ہے مان، محمد الباقر کی بہو کو بھی مان، زین العابدین کی بہو کو بھی مان، محمد الباقر کے گھر میں آنے والی ام فروا کو بھی مان، جعفر صادق کو بھی مان۔ کیسے مانے گا؟ جعفر صادق کی ماں کا تعلق تو ابو بکر سے ہے۔ ہمت کر، عقیدہ ہے کہ اگر ایمان کی بات کو نہ مانا جائے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عقیدہ ہے شین والوں کا، پرائے والوں کا، پن سے پار والوں کا، کہ ایمان کی بات کو نہ مانا جائے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بڑھ جا آگے، علی کے امام ابو بکر کو تو مان، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور سارے کے سارے کو مانتے ہیں۔ میرے نبی کی 11 بیویاں بھائی ہم سب کو مانتے ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، یہ نبی کی بیویاں ہیں، میری مائیں ہیں، میں ان کو مانتا ہوں۔ آگے بڑھ، اہل بیت میں دوسرا درجہ نبی کی اولاد کا ہے، نبی کی بیٹیوں کا ہے۔ میں نبی کی 4 بیٹیوں کو مانتا ہوں، زینب کو بھی مانتا ہوں، رقیہ کو بھی مانتا ہوں، ام کلثوم کو بھی مانتا ہوں، فاطمہ کو بھی مانتا ہوں، اور نبی نے اپنی بیٹیاں جن کے گھروں میں دی ہیں ان کو بھی مانتا ہوں۔ میرے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے گھر میں گئی، میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ میں ایک آدھ کا نام نہیں لیتا، میں نبی کے گھرانے کا نام بھی لیتا ہوں، نبی جن سے بیٹیاں لے ان کا نام بھی لیتا ہوں، نبی جن کو بیٹیاں دے ان کا نام بھی لیتا ہوں۔ نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں جس خاندان میں چلی جائیں اس بنو امیہ کا نام بھی لیتا ہوں۔ حضور کی 4 بیٹیاں بھائی، کتنی بھائی؟ پہلی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، خاندان کا تعلق بنو امیہ ہے۔ ابو العاص کے گھر میں نبی کی بیٹی کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ حضور کی دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، عثمان کا قبیلہ بنو امیہ سے ہے، میں اس عثمان کو بھی مانتا ہوں۔ حضور کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی دی، کون ہے؟ عثمان ہے۔ کس کے گھر میں آئی ہے؟ عثمان کے گھر میں آئی ہے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ کا ہے۔ میں نبی کی بیٹی کو بھی مانتا ہوں، عثمان کو بھی مانتا ہوں۔ اللہ نے اولاد عطا نہ کی، نبی کی چوتھی بیٹی نام فاطمہ الزہرا ہے، علی کے گھر میں آئی ہے۔ اللہ نے 6 بچے عطا کیے ہیں، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی، بیٹے حسن، حسین، محسن، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ میں نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، نبی کی بیٹیوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، نبی کے نواسے اور نواسیوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں۔ جو میرے نبی کی 11 بیویوں میں سے 10 کا انکار کرتے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انکار کر دے بھائی میں نہیں اس کو مسلمان مانتا۔ جو نبی کے نواسے اور نواسیوں میں سے 2 کا صرف لفظی اقرار کرے، باقیوں کا انکار کر دے، میں نہیں اسے مسلمان مانتا۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، حق نواز کی بات بعد میں کروں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں
کہ ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں، نبی کی ازواج کو مانتے ہیں، کوئی نبی کی ازواج پہ زبان درازی کرے اس کے لیے ملک پاکستان میں قانون بننا چاہیے، نبی کی ازواج کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ نبی کے اہل بیت کی تحفظ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ قانون کے ذریعے ہونے چاہیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی قانون مضبوط ہو، یہاں پر کیمرے لگے ہیں، موٹر سائیکل والا گزرے تو اس کو پتا ہے کہ بھائی نمبر پلیٹ آ جائے گی، دستی چلان 2000 کا گھر میں آ جائے گا، ہیلمٹ اٹھاؤ سر پہ رکھو، آپ یہاں سے نکلو ٹریفک والا پکڑ لے گا، اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ آپ کا چلان کر دے گا۔ کیا مطلب کہ اگر 2000 کے ڈر سے ایک بندہ زندگی اگرچہ اسی کی ہے پھر بھی ہیلمٹ پہن رہا ہے، اگر کوئی یہاں قانون بن جائے ملک پاکستان میں سزائے موت کا قانون اہل بیت کے تحفظ کے لیے بن جائے، درد دل میں پیدا ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں گستاخی کون کرتا ہے، بچتا کون ہے۔ قلم قاضی کا ہو، ہتھ کھڑی میرے تھانے کی ہو، اور ہاتھ گستاخ اہل بیت کا ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ وہ وقت لائیں گے جب اہل بیت کے گستاخوں کے لیے، نبی کے یاروں کے گستاخوں کے لیے پاکستان میں سخت ترین قانون بن جائے گا انشاءاللہ۔ CCD ایک ادارہ بنا ہے، ایک شخص نے، بدماش نے عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، موٹر سائیکل پہ بھاگ گیا، 2 دن نہیں گزرے CCTV کی فوٹیج سے اس ادارے نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پابند سلاسل کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ کیا کسی نے کوئی مدعی بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ کسی نے کوئی درخواست دی؟ نہیں دی۔ تم نے سمجھا کہ یہ برا کام ہے، اسے روکنا چاہیے، تم نے روک دیا۔ آؤ دیکھو تو صحیح خرابی کون کر رہا ہے، برا کون کہہ رہا ہے، گالی کون بک رہا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے تحفظ کے لیے بھی ادارہ بننا چاہیے۔ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ انشاءاللہ اللہ وہ وقت لے کر آئیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو رنگ لائیں گے جنہوں نے امیر عظیمت کو دیکھا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آج تک اپنے لشارے میں یہاں تک چل رہے ہیں۔ آپ کو اس درخت پہ مان ہے جس کو آپ کھاد دیتے رہے کہ یہ ضرور چلے گا، مجھے اس کاس پہ مان ہے جس پہ اسار القاسمی کی 26 سال کی جوانی دی ہے، مجھے اس کاس پہ مان ہے جس پہ مورخ اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ دیا ہے، مجھے اس کاس پہ مان ہے جس پہ اعظم طارق کا 41 سال کی جوانی دی ہے، مجھے اس کا پیمان ہے جس پہ اعظم طارق کے بھائی احمد مدنی کا کراچی میں لہو دیا ہے، مجھے اس کا پیمان ہے جس میں اعظم طارق کے بھائی احمد مدنی کے 2 بیٹوں کے لاشیں دیے ہیں، مجھے اس کا پیمان ہے جس پہ آج کے دن تک مولانا عالم طارق کی صورت میں 10 سال کی قید برداشت کر رہے ہیں۔ بتا ایک ہی رہے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے ہیں۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب